اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے مڑ کر کہا، آؤ نا صحرا کی جانب چلتے ہیں، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی، لیکن ان میں سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ خاموشی سے آپ کے پیچھے چلتے گئے۔ چلتے چلتے جب ایک مقام پر گئے تو دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش آرام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن ہیں کہ اسے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی۔ شیخ جنید نے ادب سے سلام کیا کہ اے بہلول، اے حضرت بہلول، میرا سلام قبول کیجیے۔ حضرت بہلول نے اپنی نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور بولا کہ تم کون ہو؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ حضور، میں جنید بغدادی ہوں۔ حضرت بہلول بولے، اچھا، میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں جی، آپ نے درست سمجھا ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہ سنا ہے تم لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہو؟ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے کہ جی ہاں، یہ ناچیز اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہ لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو، کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے اور پھر سنبھل کر بولے کہ ہاں، میں بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہوں اور اپنے سامنے سے کھاتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں اور دائیں طرف منہ میں وہ لقمے رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ بھی دھوتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے تو حضرت بہلول نے سر جھٹک کر اپنا دامن جھاڑ کر بولا کہ واہ بھائی، کیا کہنے، تم تو خلقت کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تم کو ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ اتنا کہا اور آگے کی طرف چل دیے۔ شیخ کے مریدوں کو اس کا اس طرح کہنا بہت ناگوار گزرا۔ ان میں سے ایک غصے سے بولا، پیرو مرشد، یہ بہلول تو پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر ہلایا اور بولے کہ یہ پاگل ضرور ہے، مگر ہزار دانش مندوں پر یہ بہلول بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلو اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بادل ناخواستہ کی طرح شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مست چلتا گیا۔ شیخ نے اسے نہ پکارا اور نہ ہی روکا، یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور اسے پھر سلام کیا۔ بہلول نے
निगाह उठाई और पूछा कि तुम कौन हो। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इतराफ़ किया कि मैं शेख बगदादी हूँ जो खाना खाना भी नहीं जानता। हजरत बहलूल ने बेनियाजी से कहा, खाना खाना तो तुमको आता नहीं, क्या बात करना आता है? शेख ने झिझक कर जवाब दिया, जी मेरा ख्याल है कि मैं किसी हद तक बात करनी जानता हूँ। हजरत बहलूल ने पूछा, सुभान अल्लाह, बताओ तुम किस तरह गुफ्तगू करते हो? शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बोले कि मैं एतदाल की हद तक बात करता हूँ, बेमौका और बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, सामीईन की अकल और समझ के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, दुनिया वालों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। मैं इतना नहीं बोलता कि सुनने वाले बेजार हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू में ज़हरी और बातनी अलूम की बारीकियों का लिहाज भी रखता हूँ। शेख ने कोशिश की कि इस मर्तबा कोई कसर न रह जाए, मगर हज़रत बहलूल ये सब सुनकर बेजारी से उठ खड़े हुए और बोले कि अजीब शख्स हो तुम, खाना खाना तो दरकिनार, तुमको तो बात करने की भी तामीज़ नहीं है। और अपना दामन झाड़ा और आगे की तरफ बढ़ दिए। मुरीदों को सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने घूर कर दूर जाते हुए बहलूल की तरफ देखा और गुस्से से बोले कि या शेख, ये दीवाना किस कदर गुस्ताख है, इसको आपके इल्म और मर्तबे का क्या अंदाज़ा, इसे अपने हाल पर छोड़िए और वापस तशरीफ़ ले चलिए। शेख बगदादी ने कहा कि नहीं, ये दीवाना दनाई का ख़जाना अपने पास रखता है और मुझे उसी की हाजत है, आओ मेरे साथ चलो। वो एक मर्तबा फिर हज़रत बहलूल के पीछे चल दिए। कुछ दूर तक बहलूल अपने ख्याल में मगन चलता गया। फिर उसने मुड़कर देखा और बोला कि शेख बगदादी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ना तुमको खाना खाना आता है, ना गुफ्तगू के आदाब जानते हो, शायद सोने का तौर तरीका भी तुमको नहीं आता होगा। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से अब कहा कि जैसा मुझे आता है मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत बहलूल ज़मीन पर बैठे और बैठते हुए बोले कि अच्छा ठीक है, बताओ। शेख भी बैठ गए और बोले, मैं जब इशा की नमाज पढ़कर और अदवार व वज़ाइफ से फारिग हो जाता हूँ तो सोने के कपड़े पहन लेता हूँ और उन आदाब को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के बुज़ुर्गों के तुफ़ैल हम तक पहुँचे हैं मलहूज़े खातिर रखता हूँ। हज़रत बहलूल ने कहा, कमाल है, इन हज़रत को तो सोना भी नहीं आता। और ये कहकर हज़रत बहलूल ने उठना चाहा, लेकिन शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बहलूल का दामन पकड़ लिया और मिन्नत करने लगे कि जनाब शेख बहलूल, खुदा के लिए तशरीफ़ रखिए और मुझे वो सब तालीम कीजिए जो मैं नहीं जानता। बिला शुबा आप दुरुस्त फरमाते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। हज़रत बहलूल मुस्कुराए और फरमाया कि शेख, पहले तुम सब जानने का दावा रखते थे, इसलिए मैंने तुमसे किनारा किया। अब तुम्हें अपनी नावाकफियत का एतराफ़ है, अपनी कम इल्मी का एतराफ़ हो गया है, तो तुमको सिखाने में मुझे अब कोई हरज नहीं। तो सुनो। शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं हमातन गोश हूँ, यानी कि तवज्जो के साथ मैं ये तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुमने खाना खाने के आदाब में जो कुछ बयान किया वो सब फरूहात हैं, जबकि असूल की अहमियत मुसल्लम है। तो खाना खाने की असल ये है कि जो कुछ खाया जाए
وہ حلال ہو اور جائز بھی ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بولے کہ آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی ہیں۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا کہ بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اس لیے ایسی گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، اور خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ اور سونے کے بارے میں جو کچھ کہ اے جنید آپ نے بیان کیا وہ بھی فروحات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں میں انسان ہو۔ شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ اٹھ کر بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ان کے وہ مرید جو بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے، انہیں اپنے عمل پر خجالت اور شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ تھے حضرت بہلول، جن کے علم کا اعتراف، جن کے آداب کا اعتراف، جن کی ذہانت کا اعتراف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی کرتے تھے۔ اور یہی بہلول تھے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ترجیح دینے والے حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی لاجواب کر دیا۔